السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شاہد عمران اور میں آپ کو جذب لائبریری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں نئی اور مختلف اور منفرد تحریریں، آپ کو لطف دینے کے لیے، آپ کو تحریر کا وہ مزہ دینے کے لیے جو اب وقت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کتابیں نہ پڑھ پانے کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک طنز و مزاح سے بھرا ہوا مضمون افسانہ لے کر آیا ہوں، جس کا نام ہے مان نہ مان میں تیرا۔ تو مان نہ مان میں تیرا جو ہے وہ ایک ہلکی پھلکی تحریر ہے، ایک مزاحیہ اور لطف سے بھری ہوئی تحریر ہے۔ یقیناً آپ لوگ اس کو سن کر انجوائے کریں گے، خوش ہوں گے، اپنی پریشانیاں کچھ دیر کے لیے بھول جائیں گے۔ تو چلیے جذب لائبریری میں چلتے ہیں اور آج کی کہانی مان نہ مان میں تیرا سنتے ہیں۔ جی ٹی روڈ سے 30 میل دور میرے دوست کا گاؤں تھا۔ رب نواز نے مجھے کوئی 20 بار چٹھی لکھی کہ ایک بار میرے گھر ملنے آؤ۔ مصروفیت کے باعث وقت نکال نہیں پا رہا تھا۔ ہر دفعہ چٹھی میں لارا لگا دیتا کہ جیسے ہی گنجائش نکلتی ہے ملنے آ جاؤں گا، اور ہر بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور دے کر آنے کا کہتا۔ آخری چٹھی جو مجھے 2 دن پہلے ملی تھی کچھ زیادہ ہی جذباتی انداز میں لکھی گئی تھی کہ میرے بھی آنسو نکل آئے، اور میں نے اپنے سارے کام کاج 2 دن کے لیے چھوڑ کر دوست سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد جب میں رب نواز کے گھر پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ میرا استقبال کرنے کے لیے ایک ڈھول والا حویلی کے باہر گلی میں ہی کھڑا تھا، اور رب نواز کے گھر والوں کے علاوہ گاؤں کے بچے بڑے بھی وہاں ایسے کھڑے تھے جیسے میرا اکیلے کا نہیں پوری بارات کا استقبال کرنا۔ میرے پہنچتے ہی ڈھول کی تھاپ سے پورا گاؤں گونج اٹھا، اور یقیناً تمام گاؤں کے باشندوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ مہمان پہنچ گیا۔ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ ہی گاؤں کے منچلے لڑکے رقص کرنے لگے، بھنگڑا ڈالا گیا، اور میں دل ہی دل میں اتنی عزت افزائی پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ تماشا 10 منٹ جاری رہا اور مجھے کسی دھولے کی طرح حویلی میں لے جایا گیا۔ سفر کی تھکن کے مارے برا حال تھا، لیکن رب نواز اور اس کے گھر والوں کی گرم جوشی اور بعد میں مہمان نوازی دیکھ کر میں اپنی تھکن بھول گیا۔ رب نواز کا لمبا چوڑا خاندان جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت ایک بڑے سے گھر میں رہتا تھا، جس کے ہٹلر رب نواز کے دادا جی، جنہوں نے اپنے سخت قوانین کی وجہ سے سارے خاندان کو ایک ہی پرچم تلے متحد رہنے پر مجبور رکھ کر رکھا تھا۔ اوپر سے روایتی دیہاتی ماحول جس میں مہمان کو پتہ نہیں آسمان سے اتری مخلوق سمجھ لیا جاتا ہے، اور جب تک خاندان کے ہر فرد سے مہمان کا تعارف نہ ہو جائے، مہمان کی کیا مجال کہ اپنی تھکن کا رونا رہے یا آرام کا نام بھی لے۔ شہروں میں تو مہمان نوازی کا انداز ہی الگ ہے۔ ادھر مہمان گھر میں واقع ہوتا ہے، ادھر گھر والوں کو فکر لگ جاتی ہے کہ کب جان چھوڑے گا، اور سانس بھی نہیں لینے دیا جاتا کہ گھر کی بڑی بیگم صاحب مسکرا کر فرماتی ہیں آپ تھک گئے ہوں گے، بہتر ہے پہلے فریش ہو۔ اور ایک یہ دیہاتی لوگ جن کو مہمان کے آرام و سکون سے جیسے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ مہمان گھر میں داخل ہوا اور بچے بوڑھے مرد و خواتین مہمان گرد ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے مداری والا آ گیا ہو، اور ان کو کوئی بہت ہی دلچسپ کرتب دکھانے لگا۔ رب نواز کے خاندان والوں کے درمیان گھرے میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ رب نواز میرا تعارف کرانے کا فرض سر انجام دے رہا تھا، اور میں ہونکوں کی طرح اپنے ارد گرد عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ رہا تھا، جو بڑی بڑی مونچھوں والے اونچے لمبے مرد جن کا ایک ہاتھ مسلسل مونچھوں کو تاؤ ہی دے رہا تھا، اور جیسے ہی میرا کسی سے تعارف کرایا جاتا ان کے منہ سے ایک لمبی سی ہوں نکلتی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں کہ ہاں آج ہمارا شکار یہی ہے۔ اور عورتیں جنہوں نے لاچے باندھ رکھے تھے اور باب آدم کے زمانے کی کرتیاں پہن رکھی تھیں، دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں مریخ سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہوں۔ جب بھی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہر خاصو عام کو گھورتے ہی پایا۔ جس چارپائی پر مجھے بٹھایا گیا تھا وہ سلیقے سے بچھی ہوئی تھی، اور گاؤں تکیہ بھی لگا دیا تھا۔ اتنا آرام دہ بستر دیکھ کر مجھے نیند آنے لگی تھی، مگر مجھ پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستر 3 سے 10 سال کے بچوں سے بھر گیا۔ ہجوم اتنا ہو گیا کہ میرے لیے ہلنا بھی ممکن نہ رہا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بچے بنانے والی کارخانے سے مسلسل بچے بن کر نکل رہے ہیں۔ جب بستر پر بیٹھنے کی جگہ نہ رہی تو ضدی بچے میرے کندھوں پر سوار ہونے لگے۔ 2-3 میری گود میں جگہ پانے کی جنگ میں مصروف ہو گئے، اور جو تھوڑا بڑا تھا باقی دونوں کو مغلوب کرتا ہوا گود میں اپنی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کم از کم 25 بار میرا تعارف دہرایا گیا،
جیسے جیسے خاندان کا فرد میری بن بلائی اربلاد میں شامل ہوتا، رب نواز کھڑا ہو جاتا اور میرا تعارف پوری تفصیل سے کرواتا۔ آخر یہ فیملی کے ہٹلر یعنی دادا جان شریف لائے تو جیسے اچانک زلزلہ آ گیا ہو، ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی جگہ دیکھا دیکھی۔ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے جسم سے چمٹے بچے ایسے بستر پر گرے جیسے پتجھڑ میں درخت کے پتے گرتے۔ گود میں بٹھایا ہوا لڑکا میری گردن میں بازو ڈال کر جھول گیا، گویا عین وقت پہ اس نے خود کو گرنے سے بچا لیا۔ دادا جان سے میرا تعارف ہوا تو وہ روبدار آواز میں ایک تفتیشی کی طرح میرے پورے خاندان کی جنم کنڈلی کھولنے میں جت گئے، اور میں نے کسی امتحان میں بھی اتنے سوالوں کا سامنا نہیں کیا تھا جتنے دادا جان کی زبان سے فائر کیے گئے۔ کچھ سے تو میں ہوں ہاں کر کے بچ نکلا، لیکن کچھ کے جواب مجھے تفصیل سے دینے پڑے۔ مختصر یہ ہے کہ شام رات میں بدلی اور رات پچھلی رات میں جب میری جان مہمانداری سے چھوٹی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مجھے وہاں بیٹھا ہی رکھا اور میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ خدمت گزاری میں مجھے پہلے گڑ کی چائے کے ساتھ کھتائیاں اور پکوڑے پیش کیے گئے جو مجھ سے زیادہ بچہ پارٹی چٹ کریں۔ پھر وقفے وقفے سے کھانے پینے کے نام پر عجیب و غریب چیزیں آتی رہیں، جن میں سے کچھ کی بو سے تو مجھے کائی آتے رہ گئی، لیکن بچوں کا مجھے ایک فائدہ ہوا کہ کسی کو محسوس نہیں ہوا کہ میں کھا پی رہا ہوں یا سب بچے پیٹ روز کر کے۔ باقاعدہ کھانا جو پیش کیا گیا وہ اچھا تھا، دیسی مرغ دیسی گھی میں بنا ہوا تھا اور ساتھ تندوری کی بنی ہوئی روٹیاں تھیں۔ جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو دماغ پر غنودگی چھانے لگی تھی، اس لیے آخری مراحل میں ہونے والے واقعات مجھے کچھ خاص یاد نہیں۔ بس اتنا یاد ہے کہ رب نواز نے مجھے گلے لگا کر شکریہ ادا کیا تھا اور میرے صدقے باری جاتے مجھے ایک الگ کمرے میں یہ کہہ کر چھوڑ گیا تھا کہ اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں، اور صبح 4 بجے میں نماز کے لیے جگانے آ جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ حسب وعدہ صبح 4 بجے رب نواز مجھے جگانے آ گیا، لیکن میرا دماغ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے رب نواز سے ویسے ہی درخواست کی کہ مجھے سونے دو بھائی، لیکن جب وہ بار بار میرے گالوں پہ تھپکیاں مارتا مجھے بیدار کرنے پہ تل گیا تو جان چھڑانے کی خاطر میں نے کہہ دیا، یار میری طبیعت خراب ہے، مجھے ابھی آرام چاہیے۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے نیند میں ہی کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، شاید رات کو زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ یہ سن کر رب نواز چلا گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا کہ اب نیند پوری کر کے ہی اٹھوں گا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں انجانے میں ایک ایسی مصیبت کو بلا بیٹھا تھا جس نے حقیقت میں میرا جینا حرام کر دیا۔ رب نواز کے جانے کے بعد میں بے فکر ہو کر سو گیا، لیکن ابھی کچی نیند میں یہ تھا کہ مجھے عجیب سے احساس ہونے لگے۔ خواب کسی حالت میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی میرے بازو دبا رہا ہے۔ ایک ہاتھ کا احساس مجھے اپنی پیشانی پر بھی ہوا، اور ایک بار پھر جب میرے گالوں پہ تھپکی پڑی تو نیند سے بوجھل آنکھیں مجھے کھولنی ہی پڑی۔ کمرہ گھر کے افراد سے بھرا ہوا تھا، مرد و خواتین چہرے پہ پریشانی سے جائے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کسی کی آواز آئی، کیا ہوا بیٹے؟ پیچھے بہت ساری آوازیں ترتیب سے پیدا ہوتی چلی گئیں، کہاں درد ہے، کیوں درد ہے؟ کچھ نہیں ہوا، شہری لونڈا ہے، گاؤں کی خوراک ہضم نہیں کر پایا ہوگا، لیکن یہ بھی تو کچھ بولے، ہائے کہیں موا پینڈس بھی نہ ہو، کلنج بھی بہت برا ہے، بد ہضمی ہے جی، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے درد کا بہانہ کیا تھا کہ کچھ آرام مل جائے، پر یہاں تو لینے کے دینے پڑ رہے تھے۔ اتنی آوازوں میں کچھ بولتا بھی تو کون سنتا۔ چپ چاپ خود کو قدرت کے حوالے کر دیا کہ جو نصیب خوش آمدید، مگر میری چپ بھی مجھے مہنگی پڑی۔ میری چپ کو بہت زیادہ تکلیف کی علامت سمجھ لیا گیا۔ اتنے میں دادا جان بھی آ گئے، ان کو سارا ماجرا تفصیل سے اتنا نمک مرچ لگا کر سنایا گیا کہ مجھے بھی لگنے لگا جیسے میں بہت بیمار ہوں اور قریب المرگ ہوں۔ نیند تو پھر ہو گئی تھی، الٹا میری آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی۔ دادا جان نے جذبات اور غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم سب یہاں تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ، یہ ہمارا مہمان ہے اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ بیمار پڑا ہے۔ دادا جان کی آواز سن کر سب وہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور آنکھیں پھر نیچ لی تاکہ ذہن کو کچھ سکون دے سکوں، مگر اب سکون کہاں تھا۔ اگلے ہی لمحے کسی نے کمرے کا دروازہ کھڑاک سے کھولا اور لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا۔ یہ روشن چاچا تھے، جن کی ناشپاتی جیسی ناک کے سوا کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔
ہاتھ میں کٹورا پکڑے پھولی سانس سے میرے سرہانے کھڑے ہو کر بولے، لو میاں ادرک کا پانی ہے، پی جاؤ، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ میں نے بہت کہا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی دعا یا یتیم کی ضرورت نہیں، لیکن وہ لوگ اب کہاں ماننے والے تھے، ان کو تو جیسے نیا شغل مل گیا ہو۔ دادا جان نے کٹورا روشن چچا سے لے لیا اور میرے سر ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے مجھے ادرک کا کڑوا کسیلا پانی پینے پر مجبور کر دیا۔ میں ادرک کا پانی پی کر سمجھ رہا تھا کہ شاید جان چھوٹ گئی ہے اور اب کچھ سکھ کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں گی، مگر چند ہی لمحوں بعد رب نواز کی والدہ لون چینی اور پانی کا گلاس لے کہ یہ لو، پھر دیکھنا درد کیسے بھاگتا ہے۔ میرا دل تو دعائی دینا چاہتا تھا کہ مجھے بھاگ جانے دو یہاں سے، لیکن ان لوگوں کی قدردانی تھی یا میری بزدلی کہ میری زبان کنگ ہی رہی۔ انسان مجبوری میں نہ جانے کہاں کہاں سے گزرتا ہے، کبھی حد سے تو کبھی اپنے آپ سے، لیکن میں تو جان سے گزر رہا تھا۔ نمک چینی کا مکسچر پانی کے ساتھ میرے پیٹ میں ڈال دیا گیا۔ میرا روکنا و ویلا کرنا ان کو تکلیف لگ رہا تھا، اور جو ناگواری سے میں نے پیشانی کے بال ڈالے تو اس کو میری شدید تکلیف سمجھ لیا گیا۔ پودینے کا قہوہ، اجوائن کا پانی، اسبگول کا چھلکا، ہاضمے کی ٹکیاں، جس کو جو ملا میرا طبیب بند کر لیا۔ اور جب گھر کے تمام سیانے افراد نے میرے علاج کی ذمہ داری نبھا لی تو حکیم صاحب بھی تشریف لیا۔ کاغذی بدن جو ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں کہیں چھپا ہوا تھا، لرزتا ہوا ایک ہاتھ میں تسبیح اور ایک ہاتھ میں حکمت کا خزانہ یعنی ادویات کا ڈبہ لیے میرے قریب آیا۔ اینک کے موٹے شیشوں سے 2 ضرورت سے زیادہ موٹی آنکھوں نے مجھے دیکھا اور حکیم صاحب کی نحیف سی تھرتھراتی ہوئی آواز کو مشکل سنائی دی، مریض کی حالت تو بہت خراب ہے، اچھا کیا جو وقت پہ مجھے بلا لیا، ورنہ نہ جانے کیا غضب ہو جاتا۔ یہ کہتے ہی حکیم صاحب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ درد پیٹ میں تھا، جو کہ تھا یا نہیں، لیکن حکیم صاحب نے میری آنکھیں، میرا گلا، میری زبان دیکھی۔ جیسے جیسے وہ میرا معائنہ کر رہے تھے ان کی تشویش بڑھتی جا رہی۔ چھاتی کو خوب ٹھوک بجا کر انہوں نے دیکھا، نبض 10 بار ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کلائی کی الٹی جانب نبض کہاں سے ملتی۔ اللہ اللہ کرتے حکیم صاحب کے تفصیلی معائنے کے بعد یہ ضروری اعلان ہوا کہ میرا علاج گھر میں ممکن نہیں۔ حکیم صاحب کے مطب خانے میں مجھے لے جانا اشد ضروری تھا، جہاں میرا آپریشن بھی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ حکیم صاحب نے درد کو عام درد ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اسے گردے کی درد کہہ کر پتھری ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ میں جو اب تک سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اب اپنی برداشت کھونے لگا۔ اب تو حد ہونے جا رہی تھی جہالت کی۔ احتجاج کرنے اور ان لوگوں کو غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی، حکیم صاحب نے شور مچا دیا کہ کوئی روکو مریض کو، اس کے لیے اٹھنا بہت ہی خطرناک ہے، گردہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ پھر کیا تھا، 3-4 نوجوان مجھ پر چھپٹ پڑے اور انہوں نے میرے جسم کو بستر پر دبا لیا۔ گاؤں کے اٹے کٹے کے مستنڈوں میں اتنا زور تھا کہ میں جسم ہلا بھی نہ سکتا، لیکن میں زبان ہلا سکتا تھا۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں نے تو بس نیند پوری کرنے کے لیے بہانہ کیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر وہاں جیسے سب بہرے ہو گئے، میری آواز کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ دادا جان حکیم صاحب سے بڑے سنجیدہ انداز میں مشورے کر رہے تھے۔ مجھ پر دیوانگی طاری ہونے لگی اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں سن کر اچانک کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن صرف ایک لمحے کی۔ اب ان کے حساب سے میری تکلیف بہت شدید ہو گئی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دادا جان نے قابل رحم نظروں سے میری طرف دیکھا اور فوراً گاڑی دھوانے کا حکم دیا تاکہ مزید دیر کیے بنا جلد سے جلد مجھے حکیم صاحب کے مطب خانے تک پہنچا دیا۔ میں اب پچھتا رہا تھا کہ میرا نواز کی دعوت پر یہاں کیوں آ گیا۔ یہ گھر نہیں پاگل خانہ تھا جہاں ہر کوئی عقل سے پیدل تھا۔ رب نواز نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، ورنہ میں اس سے ہی کچھ مدد لے لیتا اور اپنی بات ان لوگوں کو سمجھا دیتا۔ میرے ارد گرد کھڑے مونچھوں والے مرد مجھے موت کے فرشتے لگنے لگے تھے اور گھر کی عورتوں کے چہروں پر چپکی پریشانی دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا تھا، جو ہر کوئی ترحم کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مختلف آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہائے ہائے، بیچارے کو نظر ہی لگ گئی، شہریوں کو گاؤں کی ہوا راس نہیں آتی، بیچارہ دیکھتے ہی دیکھتے کتنا لاغر ہو گیا ہے، اور نہ جانے کتنے حوصلہ شکن جملے میری سماعت سے ٹکرائے۔ جسمانی طور پر تو میں بالکل تندرست تھا، لیکن ذہنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ گاڑی آ گئی اور مجھے اس پر لاد دیا گیا۔ گھر کی 2 بڑی بوڑھیاں میری دونوں کندھوں کے ساتھ مل کر نکیر بن کر بیٹھ گئیں۔ وہ دستی پنکھے سے مجھے ہوا دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے تسلی بھی دے دیتی کہ بیٹا ہمت سے کام لو،
دادا جان بھی میرے سامنے بیٹھے تھے، وہ خود مجھے حکیم کے پاس لے جا رہے تھے، جو کہ میرے لیے بہت سعادت کی بات تھی، ورنہ ہٹلر کوئی کام خود نہیں کرتا۔ حکیم صاحب کے اشیاء گھر پہنچے تو ایک چھوٹی سی تاریخ کٹیا میں مجھے شفٹ کر دیا گیا، جہاں سے جلی ہوئی لکڑی کی بو آ رہی تھی۔ کٹیا میں گند کی کوئی کمی نہیں تھی، شاید حکیم صاحب کا مطلب یہی تھا، کیونکہ پورے گاؤں کے بڈھوں کی بلگوں کے ڈھیر وہیں لگے تھے۔ بدبو اور عجیب سی فضا نے میرے دماغ پر بے ہوشی طاری کرنے کی کوشش شروع کر دی، تو مجھے اپنی جان زیادہ خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ تبھی میرے ذہن میں جان بچانے کا خیال آیا۔ میں نے حکیم صاحب کو پہلی بار مخاطب کیا اور کہا کہ میں ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب نے مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لیکن میری لاچاری دیکھ کر مان گئے۔ انہوں نے سب لوگوں کو مطلب سے نکال دیا، بس یہی موقع تھا۔ میں نے حکیم صاحب کے کاغذی بدن کو زور کا دھکا دیا اور اٹھ کر بھاگ نکلا۔ سورج بلند ہو آیا تھا جب میں گاؤں سے باہر جانے والی پگڈنڈی پر پہنچ چکا تھا۔ دادا جان نے مجھے پکڑنے کے لیے وہاں موجود تمام لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیا، حتیٰ کہ جب میں جی ٹی روڈ تک پہنچا پورا گاؤں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ گاؤں کے کتے بھی دادا جان کے وفادار تھے، جہاں جہاں سے میں گزرتا راستے میں آنے والے ہر کتے نے اپنا فرض سمجھا کہ میرے پیچھے آئے، مگر میں اب کسی قیمت پر اس عذاب میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اپنی پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ چھپتے چھپاتے میں شہر جانے والی لاری میں سوار ہوا اور سکھ کا سانس لیا۔ رب نواز سے بعد میں ہونے والی خط و کتابت اپنا سامان جو لے کر میں رب نواز سے ملنے گیا تھا کو واپس منگوانے کے لیے کی تھی، میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بھاگ جانے سے دادا جان کی ناک پورے گاؤں کے سامنے کٹ گئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ بنا ناک کے دادا جان کیسے لگ رہے ہوں گے۔ جی ناظرین، تو کیسا لگا آپ کو یہ مضمون مزاحیہ تحریر؟ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آگے کسی نئے مضمون کے ساتھ، نئی تحریر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔